Assalamu alaikum ji. Welcome to this webinar series that we have started at Indus University. Today's topic is entrepreneurship during COVID-19, in which we'll be discussing about the tips for the entrepreneurship. And with me is Dr. Naveed Siddiqui. He is expert in digital entrepreneurship. And I've invited him because آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل کا ہے, تو میں نے سوچا کہ he is the right person to discuss on this topic. So Dr. صاحب, welcome on board and welcome to this live Facebook session. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے دعوت دی, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. سر بہت شکریہ. جی سر. ڈاکٹر صاحب, جسٹ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ابھی اس سینیریو میں, اس پینڈیمک کے اندر, کووڈ-19 کے اندر کیا مطلب آپ کیا what is the challenges and what are the opportunities available for the upcoming entrepreneurs? ایکچولی حفیظ صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ اس ایرا کو اگر ہم کہیں ڈیجیٹل اپرچونیٹیز ایرا, تو یہ بالکل صحیح ہوگا, کیونکہ ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ ایرا میں اس وقت اپرچونیٹیز ہی اپرچونیٹیز ہیں. انٹرنیٹ اس وقت 4.66 بلینز انٹرنیٹ یوزر ہیں جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. اور اگر آپ کچھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اینڈرائڈ ڈاؤن لوڈ جو پچھلے سال ہوئے تھے وہ تھے 12.1 بلینز ڈاؤن لوڈ ٹوٹل اینڈرائڈ, جو نیکسٹ 3 ایئرز میں اس سے بڑھ کے 37.2 بلینز ہو جائیں گے. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایپس ہیں وہ کس ریشو سے ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں. اچھا, جو موبائل فون ہم یوز کر رہے ہیں, تھوڑی سی اس کی بھی بات کریں گے کہ موبائل فونس پہ پہلے جو پر منتھ ڈیٹا کنزمپشن تھی وہ 65 MB پر منتھ تھی. اب 65 MB میں تو دیکھیں آپ, اگر 2-3 ویڈیوز دیکھیں 65 MB کنزیوم ہو جاتا ہے. جب سے آپ دیکھیں یہاں پاکستان میں ڈیٹا پلانز آئے ہیں اور ڈیٹا پلان سستے ہو رہے ہیں, اس وقت 1.6 GB ڈیٹا کنزمپشن ہے پر منتھ. تو 2500% گروتھ ہوئی ہے اس میں. تو اسی لیے میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں کہ دس از ڈیجیٹل اپرچونٹی ایرا. اس سے زیادہ کوئی بیسٹ ٹائم ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے بزنس کو آن لائن لائیں. اچھا, 2 باتیں اس میں کہ ایک, آپ ایک ٹریڈیشنل بزنس کو انٹرنیٹ بزنس سے, ڈیجیٹل بزنس سے کولیبوریٹ کریں. آپ ٹریڈیشنل بزنس جس طرح آپ کے موبائل سے آپ فوڈ منگوا سکتے ہیں, آپ اپنے موبائل سے کھانا منگوا سکتے ہیں, اب ایک فزیکل بزنس کو ڈیجیٹل بزنس سے کنیکٹ کیا. اچھا, ایک ہوتے ہیں فل فلیج ڈیجیٹل بزنس جس میں ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں, ڈیجیٹل سروسز کو سیل کرتے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بیسٹ اور اچھا کیا ٹائم ہوگا کہ جب ہم ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کریں اور سب اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ ڈیورنگ اسٹڈیز, کیونکہ اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ 2026 میں یا 2025 میں BBA کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد مارکیٹ میں جائیں گے CV لے کے جاب کے لیے. اس وقت اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں. جی سر. ویری گڈ سر, بہت ویری رائٹلی سر. میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ آپ نے جو اپرچونیٹیز کی جو بے تحاشا اس وقت اپرچونیٹیز ہیں, لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنا دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس, اور ایٹ دیئر ہوم دے کین اسٹارٹ دیئر بزنس, اپنے گھر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے. بہت ہی اچھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں ابھی کچھ ایک جم ہے, ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, گلوبل انٹرپرینورشپ مانیٹر ایک رپورٹ ہے, اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ کافی پاکستان کے بھی اچھے انہوں نے ذکر کیا ہے پراسپیکٹس کے حوالے سے. انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ایک سیشن میں ان کے ساتھ بھی, ایک ویبینار ان کی جو ٹیم کے ساتھ ہے. میں نے ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے, پرابلی دے ول ایکسیپٹ مائی ریکویسٹ, اور وہ ہم ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. انہوں نے بھی بڑا انکریجنگ سائن پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, بہت ہی پازیٹیو ہمارے پاس سائن. انہوں نے بھی سب سے بڑی بات, اعزاز کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک بہت اچھی مارکیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے وہ آپ کے ایکسپرٹ جو ہے وہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ واٹ از دس ڈیجیٹل انٹرپرینور, کیا ہے, کیا چیز یہ, کیا واٹ یو ہیو, آپ ہمیں ہمارے آڈینس کو بتائیے
کہ اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے ڈیجیٹل انٹرپرینور کے؟ یہ نئی ٹرم ہے، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. اچھا، جیسے سر میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں سب سے پہلے ہم یہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک فزیکل بزنس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک فل فلیج بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیجیٹل بزنس. یہ چیز ایک آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس وقت اگر ہم اسمارٹ فون کی بات کریں، موبائل فون کی بات کریں، تو اس وقت جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے، جو آپ کا اٹینشن ہے، وہ 5 hours ہے. 5 گھنٹے ہم ایوریج ایک موبائل فون کی اسکرین کو دیکھتے ہیں، چاہے اس پہ ڈفرینٹ ایپس یوز کر رہے ہوں، چاہے گوگل کر رہے ہوں، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب یا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈیٹا کنزمپشن یا جو اسکرین ٹائم ہے وہ کتنا زیادہ ہے، 5 hours پر ڈے. یہ اسمارٹ فون کی بات ہوگی. اگر آپ باقی اسکرینس کو بھی ایڈ کر لیں، جس میں ابھی جس طرح آپ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے سسٹم پہ اور یہ گھر میں ٹی وی اسکرینز ہیں، اگر آپ ان کو بھی انکلوڈ کریں تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 11 hours، یعنی کہ 11 گھنٹے ہمارا اسکرین ٹائم ہے. تو 11 گھنٹے ہماری اٹینشن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر. اب اس اسکرین سے ہم لرننگ بھی کر سکتے ہیں، اس اسکرین سے ہم سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے. انٹرپرینورشپ یہ آج کی ٹرم نہیں، یہ بہت پرانی ٹرم ہے. اور انٹرپرینورشپ از سالونگ پرابلم اینڈ مونیٹائز یور سولوشن. سمپل ورڈس میں یعنی کہ ہم کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں اور اپنے سولوشن کو مونیٹائز کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں. اچھا، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں اپرچونیٹیز اور زیادہ ہیں پرابلم سالو کرنے کی، کلائنٹ کو ہیلپ کرنے کی، کلائنٹ کی لائف کو امپروو کرنے کی. اچھا، بیسیکلی آئیڈیاز تو پرانے ہیں، لیکن یہ جو ایک نیو لیئر ہے جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، ڈیجیٹل لیئر، آپ اپنے کلائنٹ سے زیادہ اچھا، زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈفرینٹ چیزوں میں. تو آپ اپنے کلائنٹ کی، کسٹمر کی لائف کو امپروو کر رہے ہیں بیسیکلی. تو سب سے پہلے ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ از اے مائنڈ سیٹ. ایک تو ہے اسکل سیٹ اور فرسٹ ہے مائنڈ سیٹ. پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اگر آپ ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں آنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی ایسا بزنس چوز کرنا ہے جس میں آپ کوئی پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں. اٹ از ویری اسپیسیفک، کیونکہ اگر یہاں آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ بالکل فوکس نہیں کر پائیں گے. اچھا، ہمارے جو مینٹورز ہیں جو پچھلے 20 سال سے 30 سال سے انٹرنیٹ بزنس کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ 1 product and 1 market. آپ لوگ ایک پروڈکٹ اسٹارٹ کریں اور ایک مارکیٹ میں جا کے بیٹھیں. اچھا، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں جو ایک ڈرا بیک ہے وہ ہے ٹرسٹ ایشوز کا، کیونکہ فزیکل بزنس میں، فزیکل انٹرپرینورشپ میں آپ ایک ڈسپلے سینٹر پہ، آپ ایک جگہ فزیکلی موجود ہیں. تو ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں آپ لوگ سب سے زیادہ جو زور دیں گے، جو فوکس کریں گے، وہ آپ کی برانڈنگ پہ اور لائلٹی پہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ میں. اچھا، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ابھی فردر آگے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک ایریا چوز کریں کہ آپ کون سی پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں اپنے پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب کچھ، سارا پروسیس، آپ کے وینڈر سے کمیونیکیشن، آپ کے کلائنٹ سے کمیونیکیشن، سب کچھ آن لائن ہونے جا رہی ہے. تو آپ کا پروجیکٹ پورا پلان ہونا چاہیے پراپر. اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تھرڈ ون، وہ یہ ہے کہ بلڈ اے ویری اسٹرانگ ویب سائٹ. ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اس چیز کی امپورٹنس آ تو گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہے جس طرح دبئی میں یا کینیڈا میں، یو ایس اے میں، کہ ویب سائٹ آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اور بہت کلیئر ہونی چاہیے. اچھا، ویب سائٹ از یور ڈسپلے سینٹر، بیسیکلی ویب سائٹ از یور شاپ. اب اگر آپ کوئی فزیکل بزنس کرتے ہیں، کوئی آپ نے ڈسپلے سینٹر رینٹ پہ لیا ہے یا آپ نے بائی کیا ہے، تو وہ اب 8 to 10 hours کھلے گا، لیکن آپ کی ویب سائٹ آپ کو اپرچونیٹی دے رہی ہے کہ 24/7 365 کہ پورے سال میں دن رات آپ کی ویب سائٹ اوپن ہے. آپ کا کوئی بھی کلائنٹ کہیں سے ایکسیس کر کے آپ کو، آپ کی پروڈکٹس کو دیکھ سکتا ہے، آپ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہے. تو یہ کچھ سرٹن پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کوئی بھی ڈیجیٹل انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنے سے پہلے. اوکے، رائٹ، تھینک یو. نہیں، آئی ڈو ایگری ود دس. آپ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو آپ تھوڑا سا آپ بہت آسان الفاظوں میں بتائیے کہ ہاؤ کین انٹرپرینیور کین ایکسل ان دا ڈیجیٹل انٹرپرینیور.
what kind of skills they are looking for, they should get from the institute, اور ہمیں وزاوز ہمیں بھی اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, تعلیمی اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ that what kind of skills that we need to give to our upcoming entrepreneurs. تو آپ تھوڑا سا ذرا وہ اسکلس کے اوپر بھی ذرا بات کریں, بتائیں کہ what are those skills which needs to be embedded in our business graduate students. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ, اور بہت ہی میں زیادہ ایمفیسس کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو موبائل اسکرین آپ کے سامنے ہے یہ کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے. سب سے پہلے ایک ڈیجیٹل انٹرپرینور کو کانٹینٹ بنانا آنا چاہیے, اور افیکٹو کانٹینٹ, پرابلم سالونگ کانٹینٹ. ٹھیک ہے, کانٹینٹ بنائے بغیر آپ کوئی بھی چیز انٹروڈیوس, کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی سروس انٹروڈیوس نہیں کر سکتے, کیونکہ کانٹینٹ از دا برج بٹوین یو اینڈ یور کسٹمر. جتنا زیادہ کانٹینٹ آپ پروڈیوس کریں گے, چاہے وہ آرٹیکل ہو, چاہے وہ کوئی رائٹنگ ہو, چاہے ویڈیو کانٹینٹ ہو, چاہے آڈیو کانٹینٹ ہو, جتنا زیادہ کانٹینٹ آپ پروڈیوس کریں گے اتنی زیادہ کریڈیبلٹی آپ کی مارکیٹ میں بڑھے گی. تو زیادہ سے زیادہ لائیو شوز کیے جائیں, جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں, زوم پہ شوز کیے جائیں, اور اپنا کانسیپٹ, اپنی بات کلائنٹ تک پہنچائی جائے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو ہے وہ ہے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ پروڈیوس کریں اور ریگولرلی پروڈیوس کریں, اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. اچھا, اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اب ویب سائٹ ہے, اب ویب سائٹ کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. ویب سائٹ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اب پرانے زمانے میں ویب سائٹس پہ کانٹینٹ پہلے پرانا بھی پڑا ہوتا تھا لیکن چل جاتا تھا, لیکن اس وقت آپ کے کلائنٹ کو ایک فریش انفارمیشن چاہیے آپ کی کمپنی کی طرف سے, آپ کی پروڈکٹ کی طرف سے. تو یہ سرٹن کچھ اسکلز ہیں جو ہونی چاہیے ڈیجیٹل انٹرپرینور میں. میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ اگر ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ انٹرپرینیورس کے جیسا ہم نے ابھی ڈیجیٹل, کیونکہ آپ کا ایریا ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈیجیٹل انٹرپرینور مینٹور ہے, آپ ایز اے ڈیجیٹل انٹرپرینور کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ ایز اے مینٹور آپ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت وہ ہے ایگزیکیوشن. اس وقت نالج بہت ہے, ویب سائٹ پہ, یوٹیوب پہ بہت سارا نالج, بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نارملی گم جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں کانٹینٹ میں. وہ کچھ دن کسی ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں, پھر کچھ دن کسی دوسری چیز پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ نالج فری ہے, آلموسٹ فری. آپ نے انٹرنیٹ کے پیسے پے کرنے ہیں اور یوٹیوب سے آپ کانٹینٹ کنزیوم کر سکتے ہیں, آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دا فرسٹ تھنگ از فوکس, کہ آپ کسی ایک ایریا پہ فوکس کریں, آپ کسی ایک ایریا کے ایکسپرٹ بنیں. اچھا, پھر اگین میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ پہلے سے ایک ٹریڈیشنل انٹرپرینورشپ سے یہ کانسیپٹ ہم لائیں کہ مارکیٹ ہمیشہ ایکسپرٹ کو پے کرتی ہے. اگر آپ نارملی اپنی گاڑی ریپیئر کروانے جائیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کا جو گاڑی کا, آپ کے کار کا جو انجن کا کام ہے اس کا ایکسپرٹ ڈفرینٹ ہے, جو آپ کا الیکٹریشین ہے اس کا کار کا ایکسپرٹ ڈفرینٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ اگر ایکسپرٹ کے پاس جا رہے ہیں کوئی کام کروانے, تو آپ ایک ہی انسان سے یا ایک ہی کاریگر سے سارے کام کیوں نہیں کرواتے, کیونکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا بہت سارے ایریاز میں. تو ابھی جو اسٹوڈنٹ میں سب سے میجر ایشو آ رہا ہے وہ ہے کہ وہ ایک ایریا پہ فوکس نہیں کر پا رہا. یہ بہت میجر ایشو ہے. اور سیکنڈ تھنگ از ایگزیکیوشن, کہ اگر آپ بہت ساری پلاننگ اپنے مائنڈ میں رکھیں یا پیپر پہ لکھ لیں, بہت امپورٹنٹ ہے, پلان کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں. تو 2-3 کور ایریاز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس اس وقت بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس کے میسیجز یہی آتے ہیں کہ تھوڑے دن ہم نے ای کامرس کی ٹریننگ کی, تھوڑے دن ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگ کی, پھر تھوڑے دن ہم نے فری لانسنگ کی ٹریننگ کی, تو وہ فوکس نہیں کر پاتے. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہی ہے کہ ماسٹر آف آل جیک آف نن, جس کو آپ کہتے ہیں, جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سب چیزیں آپ نے گین کر لی ہیں, بٹ یو آر اسٹل جو ہے وہ آپ نے کوئی ایکسپرٹیز آپ نے گین نہیں کی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل, اب آپ دیکھیں کہ ماسٹر آف, جی اب پہلے تھا نا کہ ماسٹر آف آل جیک آف نن, تو اب جیک آف ون ہونا بہت ضروری ہے. جیک آف ون ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ مارکیٹ ہمیشہ ایکسپرٹ کو پے کرے گی.
جس طرح ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ہیئر کٹ کرواتے ہیں تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, کسی ایسے انسان کے پاس نہیں جائیں گے جو ابھی ٹریننگ پہ ہے, انڈر ٹریننگ. تو فوکس اور ایگزیکیوشن اور ایکسپرٹیز, یہ ایکسپرٹ ایرا ہے. اگر آپ کسی بھی ایریا میں, فار ایگزامپل اگر آپ گرافک ڈیزائننگ لیتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ میں بہت سارے ایریاز ہیں. اب لوگو ڈیزائننگ یا بزنس کارڈ ڈیزائننگ یا پمفلٹ ڈیزائننگ, فلائر ڈیزائننگ, یہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں. ان میں سے کوئی ایک ایریا چوز کریں جس کے آپ بالکل گرو بنیں. مطلب ہم نے پینڈیمک سے پہلے ہم یہ وی ور تھنکنگ اباؤٹ کہ وی ہیو ٹو ہیو اے جنرل, ہمیں جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہمیں ڈیولپ کرنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فلیکسیبل رکھنا ہے. تو اب آپ کا سجیشن یہ ہے کہ دیٹ وی ہیو ایوری انڈیویجول مسٹ ہیو این فوکس آن اے پرٹیکولر ایکسپرٹیز, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بھی جائیں, اگر موبائل ریپیئر کروانے جاتے ہیں تو اس کا ایکسپرٹ ڈفرینٹ ہے, کار ریپیئر اس کا ایکسپرٹ ڈفرینٹ ہے. تو ہر چیز میں ایکسپرٹیز ریکوائر کرتی ہے مارکیٹ. اچھا, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کی بڑی مسکنسیپشن ہے ابھی کہ وہ 2-3 ایریاز کو ایک ہی ٹائم میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ چوز ون ایریا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے مینٹور کی بات بتائی کہ ون پروڈکٹ ون مارکیٹ can make you $1 million. One product, one market. One market can make you $1 million. $1 million, right. I hope. یعنی کہ اگر آپ پروڈکٹس بار بار چینج کر رہے ہیں یا اگر آپ مارکیٹ بار بار چینج کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس نہیں رہے گا. اور یہ ایک بہت میجر پرابلم ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں. I see. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.